سورہ رحمان میں اللہ نے یہی فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسان و جنات، اگر تم کر سکتے ہو تو جاؤ آسمان و زمین کے دائروں سے کہیں باہر چلے جاؤ جہاں تمہیں اللہ نہ پکڑ سکے، اور تم یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو زمین اور آسمان و زمین تو سارا اللہ کا ہے، جہاں اللہ ہے وہاں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے؟ لیکن پھر بھی انسان جب مسجد میں ہوتا ہے اس کا دل خود ہی بدل جاتا ہے۔ طائف کے لوگ جو اتنے سنگ دل تھے حضور کو پتھروں سے مارنے والے، سوچ کتنا دل سخت ہوگا۔ حضور نے مقابلہ بھی کیا بعد میں طائف کے سفر کے بعد ایک مرتبہ، لیکن طائف والوں نے اتنے تیر برسائے کہ اللہ کے نبی کو واپس آنا پڑا، ہٹنا پڑا۔ ایسے سنگ دل، پتھر دل۔ جب یہ آئے ہیں مدینے میں جب یہ آئے ہیں تو ایک صحابی جو اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے دیکھا، پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم ثقیف کے ہیں، قبیلہ ثقیف کے لوگ ہیں، ہم ثقیف والے ہیں، ہم طائف والے ہیں۔ وہ صحابی جھوم گئے، اچھا طائف والے یہ آئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، انہوں نے تو حضور کو پتھر مارے تھے، انہوں نے تو حضور کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، آج اللہ انہیں لے کر آئے ہیں، یہ اپنا سارا کام کاج بھول گئے۔ یہ صحابی جو اونٹ چرا رہے تھے اپنا سارا کام چھوڑ کر ان طائف والوں کی خبر دینے کے لیے اللہ کے نبی کی طرف دوڑ پڑے۔ جماعت آئی اللہ کے راستے میں، اپنے تقاضے بھول گئے اور ان کی خدمت میں لگے، ان کی نصرت میں لگ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ طائف والے آئے ہیں اللہ کے نبی سے ملنے، میں حضور کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ یہ خوشخبری تو مجھے دینے دو اللہ کے نبی، یہ خوشخبری مجھے دینے دو اللہ کے نبی کو، کیونکہ پتا تھا کہ حضور کتنے خوش ہوں گے کہ جس علاقے میں جا کر لوگوں نے حضور کی دعوت کا انکار کیا تھا آج اللہ انہیں لے کر آیا ہے، کتنے خوش ہوں گے۔ تو انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کیا، فرمایا آپ ٹھیک ہے، آپ جائیے، آپ خبر دیجئے، میں یہاں ان کی نصرت میں اور ان کے کام میں لگتا ہوں۔ چنانچہ واپس گئے، طائف والوں کو آداب سکھانے لگے، حضور کے پاس جا رہے ہو ایسے کرنا، اس طرح سلام کرنا۔ جب یہ طائف والے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری دعوت قبول کریں گے، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اسلام لائیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو، اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، اور میں یہ شرط قبول نہیں ہے، نماز تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بت کو نہیں توڑیں گے، ہم اپنے بت کو، آپ سوچو ذرا کہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے بت کو نہیں توڑیں گے، جس جھوٹے خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو نہیں توڑیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جب اللہ کی عبادت کرنا شروع کرو گے تو اللہ کے غیر کا تصور بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، اللہ کے غیر کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں مان سکتے۔ انہوں نے کہا 3 سال کی مہلت دو، 3 سال بعد توڑ دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ کم کرتے رہے یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے کہا اچھا 1 مہینے کی مہلت دے دو، 1 مہینے کی، 1 مہینے بعد ہم توڑیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، 1 دن بھی اسلام کے ساتھ شرک جمع نہیں ہو سکتا، اللہ کے ساتھ اللہ کا غیر جمع نہیں ہو سکتا 1 دن بھی۔ تو کہنے لگے اچھا پھر ٹھیک ہے، ہم اس بت کو اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے۔ کتنی شرط، ہم اس کو، حضور نے فرمایا ٹھیک